Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. سارے عالم بکھری ہوئی امت ایک جسم کے اعضاء کی طرح ہے. مسلمان اگر کسی ملک میں نماز چھوڑنے والے کی نماز کے چھوڑنے سے متاثر نہیں ہو رہا ہے تو سمجھ لو کہ امت کی اجتماعیت ٹوٹ چکی ہے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال عليه الصلاة والسلام المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف إن قيد إن قاد وإن أنيخ على صخرة استناخ أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستو بزرگو عزیزو، کوئی کام اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد کے بغیر نہ ہوگا، اور ہم لوگ صرف مادی شکلوں میں ہی غیبی مددیں تلاش کر رہے ہیں. حالانکہ غیبی نصرتیں وہ ہیں جس میں تمام مادی شکلیں فیل ہو جائیں. غیبی مدد یہ ہے کہ تمام مادی شکلیں فیل ہو جائیں. غیبی مدد یہ ہے کہ تمام مادی شکلیں فیل ہو جائیں. غیبی نصرتیں مادی شکلوں کا یقین نکالنے کے لیے ہوتی تھی. غیبی نصرتیں مادی شکلوں کا یقین نکالنے کے لیے ہوتی تھی، اور اس زمانے میں لوگ مادی شکلوں میں ہی غیبی مدد تلاش کر رہے ہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مادی اسباب میں جو کامیابی ہوگی وہ غیبی مدد ہے. میری بات توجہ سننا. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مادی اسباب میں جو کامیابی ہوگی وہ غیبی مدد ہوگی. حالانکہ غیبی نصرتیں وہ ہیں جو مادی اسباب کا انکار کر دیں. تمام مادی شکلوں سے ہٹ کر غیبی نصرتیں جو آتی تھی وہ تمام مادی شکلوں کے علاوہ اور راستے سے آیا کرتی تھی. اس زمانے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غیبی نصرتیں وہ مادی شکلوں میں ظاہر ہوں گی. میں نے عرض کیا کہ کوئی کام اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہوگا. کوئی کام اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد کس میں ہے؟ اللہ نے سب سے زیادہ جو مدد کی ہے مسلمانوں کی، وہ مدد رعب سے کی ہے. اس زمانے میں مسلمان غیروں کے طریقوں کے ذریعے رعب پیدا کرنا چاہتا ہے. اس زمانے میں مسلمان غیروں کے طریقوں کے ذریعے رعب پیدا کرنا چاہتا ہے. ہماری بات توجہ سے سننا. بہت مسلمان سمجھتا ہے مالداروں کے مقابلے میں مسلمان اگر مالدار ہو گیا تو غیر مرعوب ہو جائیں گے. مسلمان سمجھتا ہے اگر دنیا کے عہدیداروں کے مقابلے میں مسلمان کو عہدے مل گئے تو غیر مرعوب ہو جائیں گے. مسلمان یہ سمجھتا ہے اگر غیروں کے مقابلے میں مسلمان دنیا کے فنون میں اور جہل میں اور دنیا کے پڑھنے میں اور سائنس کو سیکھنے اور اس میں کمال حاصل کرنے میں اگر مسلمان آگے بڑھے تو پھر غیر مسلمان سے مرعوب ہو جائیں گے. یہ ساری شکلیں ہم نے مدد کے لیے اور غیروں کو مرعوب کرنے کے لیے سوچی ہوئی ہیں. اس زمانے میں مسلمان اجتماعی طور پر اس بات کو بھولے ہوئے ہیں. اجتماعی طور پر مسلمان پڑھے لکھے ہوں یا عوام اس بات کو بھولے ہوئے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کی اور صحابہ کرام کی غیبی مدد کن بنیادوں پر کن ضابطوں پر کی ہے. اس زمانے میں اچھے مسلمانوں کا ذہن یہ ہے
کہ جب تک مسلمان دنیاوی تعلیم اور فنون کے سیکھنے میں غیروں کے مقابلے نہیں آئے گا، غیر مرعوب نہیں ہوں گے، یہ غیر مرعوب نہیں ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ امت کا ایک بڑا طبقہ جہالت کو پڑھنے، جہالت کو پڑھانے میں مشغول ہے۔ وہ نہیں سمجھتے کہ جو علم اللہ کی ذات سے نکل کر آیا ہے، اصل رعب اس میں ہے، اصل رعب اس میں ہے۔ خوب توجہ سے بات سننا۔ اس وقت ساری دنیا کے مسلمان مادی اسباب میں غیبی مدد تلاش کر رہے ہیں اور ان مادی اسباب کو حاصل کرنے کی کوشش میں لگے ہیں تاکہ جتنے بھی دنیا میں مادہ پرست ہیں، سارے یہود، نصارہ، کفار، ملحدین جس ملک میں بھی ہیں، وہ مسلمانوں کی مالی ترقی اور مسلمانوں کی فنون میں ترقی اور مسلمانوں کے عہدوں میں ترقی، ان تمام شکلوں سے غیر مرعوب ہو جائیں۔ مسلمان اس کوشش میں ہے۔ سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ مسلمان غیروں کے مقابل آنے کے لیے ان کی لائن کی محنت میں لگا ہوا ہے، غیروں کے مقابل آنے کے لیے ان کی لائن کی محنت میں لگا ہوا ہے۔ حالانکہ جتنے ہتھیار اور گھوڑے تیار کیے جاتے تھے مقابلے کے لیے، وہ تو صرف غیروں کو مرعوب کرنے کے لیے ہوتے تھے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کے لیے رعب مادی شکل میں نہیں رکھا۔ میں نے عرض کیا کہ کام اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہوگا، کام اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہوگا۔ مدد کس میں ہے؟ مدد کس میں ہے کہ مدد صرف اتباع سنت میں ہے، رعب صرف اتباع سنت میں ہے، رعب اتباع سنت میں ہے۔ جتنا مسلمان اتباع سنت پر ہوگا اتنا باطل مسلمان سے مرعوب ہوگا، جتنا مسلمان اتباع سنت پر ہوگا اتنا باطل مسلمان سے مرعوب ہوگا، اور جتنا مسلمان غیروں کے طریقوں کی طرف جائے گا اتنا ہی غیروں کے دلوں سے اسلام اور مسلمان کا رعب نکل جائے گا۔ دیکھو تو صحیح، اگر صرف ایک وہ کرتا جو صاف ستھرا بنا ہوا ہے، اس پر کوئی پیوند نہیں ہے، نیا کرتا ہے، اور ایک وہ کرتا جس پر 18 پیوند لگے ہوئے ہیں، جس پر 18 پیوند ہیں، اللہ اکبر، وہ کرتا جس پہ 18 پیوند ہیں، ایک وہ کرتا جو بالکل نیا اور صاف ستھرا ہے۔ اگر اس کرتے کو بدلنے سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے دل کی کیفیت بدلتی ہوئی محسوس ہونے لگے، دل کی کیفیت بدلتی محسوس ہونے لگے، کیونکہ لوگوں نے یہ کہہ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرتا بدلوانا چاہا تھا کہ امیر المؤمنین اس وقت آپ ملک شام میں داخل ہو رہے ہیں، یہاں کے سارے مالدار، یہاں کے سارے عہدیدار، یہاں کی ساری فوج اور یہاں کے سارے جنرل کرنل، وہ سب آپ کی استقبال کے لیے آ رہے ہیں۔ اس موقع پر آپ کا لباس اتنا گھٹیا اور اتنے پیوند والا ہونا مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ وہ لوگ ان چیزوں سے مرعوب نہیں ہوں گے، وہ تو اس سے مرعوب ہوں گے کہ امیر المؤمنین شان و شوکت سے بہترین لباس میں اور ترکی گھوڑے میں سوار ہو کر داخل ہوتے ملک شام میں۔ راستے میں ایک نہر آتی تھی، اس نہر پر سے پار ہونا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے موزے اتار کر تو مونڈے پر لٹکا لیے اور جوتے ایک ہاتھ میں لے لیے۔ اس طرح حضرت عمر جب داخل ہونے لگے تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، مومنین اس وقت آپ کے اس حلیے میں داخل ہونا یہ مناسب معلوم نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ وہاں کے لوگ دیکھ کر آپ کو ہلکا سمجھیں گے۔ آپ ہماری درخواست ہے کہ ایک تو کرتا بدل دیں اور دوسرے جس سواری پر آپ مدینے سے آئے ہیں اس سواری کو بدل دیں، سواری کو بدل دیں، ان کا ترکی گھوڑا استعمال کر لیں اور کرتا بدل دیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے منع کیا اور یہ فرمایا، اے عبد الرحمن، اگر تیرے بجائے کوئی نیا آدمی یہ بات کہتا
تو میں سمجھتا کہ بیچارہ اسلام میں نیا ہے، غیروں کے مزاج، غیروں کے طریقوں سے متاثر ہے، اس لیے یہ مشورہ دے رہا ہے۔ مگر تیرے سے پرانا آدمی یہ بات کہے کہ آپ کرتا بدل دیجئے تاکہ آپ کے ملک شام میں داخل ہونے کی ایک شان ہو، لوگ آپ کو دیکھ کر متاثر ہوں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے اصرار پر کہا کہ اچھا لاؤ کون سا کرتا ہے کہ جی یہ کرتا پہن لیجئے۔ ابھی حضرت عمر کی ہسلی سے کرتا نیچے نہیں اترا تھا، ابھی مونڈے ہی پہ تھا، گلے میں ہی ڈالا تھا۔ فرماتے تھے کہ نیا کرتا پہن کر اور پرانا پیوند کا کرتا اتار کر مجھے اپنے دل کی کیفیت بدلتی ہوئی محسوس ہونے لگی، اور میں نے فرماتے روایت میں ہے تمہوں نے فوراً کرتا نکال دیا، ہمارا پرانا کرتا لاؤ۔ پھر یہ فرمایا کہ اگر ہم نے غیروں کے طریقوں میں عزت تلاش کی، اگر ہم نے سنت سے ہٹ کر غیروں کے طریقوں میں عزت تلاش کی تو اللہ ہمیں ذلیل کریں گے، اللہ ہمیں ذلیل کریں گے۔ سوچو تو صحیح، مسلمان کی مدد کا ہونا اور عزت کا ملنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اگر صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیوند والا کرتے کے مقابلے میں نیا کرتا زیادہ پسند ہے، اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیوند والے کرتے کے مقابلے میں نیا کرتا زیادہ پسند ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم غیروں کے طریقے میں عزت تلاش کر رہے ہیں۔ یہ فریق فرمایا کہ اگر ہم عزت تلاش کریں گے غیروں کے طریقوں میں تو اللہ ہمیں ذلیل کریں گے، اللہ ہمیں ذلیل کریں گے۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی غیبی مددیں اتباع سنت میں ہیں، اللہ کی غیبی مددیں اتباع سنت میں ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کو کھانے پر روک لیا، حضرت عمر کو کھانے پر روک لیا، کھانا کھاتے جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عبداللہ بن عمر کی دعوت قبول کر لی، کھانے کے لیے بیٹھے، جیسے ہی لقمہ لیا ایک لقمہ لے کر ہاتھ روک لیا۔ عبداللہ بن عمر نے عرض کیا مومنین کیوں نہیں کھا رہے؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ تمہارا کھانا خلاف سنت ہے اس لیے نہیں کھاتا، تمہارا کھانا خلاف سنت ہے، تمہارا کھانا خلاف سنت ہے اس لیے نہیں کھاتا۔ کیا خلاف سنت ہو گیا مومنین؟ فرمایا کہ تم نے دسترخوان پر 2 کھانے جمع کیے ہوئے ہیں، دسترخوان پر 2 کھانے جمع کیے ہوئے ہیں، اس لیے عمر کھانا نہیں کھائے گا۔ عبداللہ نے عرض کیا مومنین آپ دیکھیے تو صحیح، 2 کھانے نہیں ایک ہی تو کھانا ہے، 1 سال میں بنایا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا میں نے لقمہ لے کر اس کی خوشبو سے اندازہ کر لیا کہ تم نے گوشت کے ساتھ گھی بھی ڈالا ہوا ہے، اور ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھا ہے کہ گھی مستقل سالن ہوتا تھا اور گوشت مستقل سالن ہوتا تھا۔ سوچو تو صحیح کتنا زیادہ سنت کا اتباع تھا، گوشت مستقل سالن اور گھی مستقل سالن ہے، تم نے 2 سالن جمع کیے ہوئے ہیں، تم نے گوشت کے اندر گھی ڈالا ہوا ہے، لہذا عمر کھانا نہیں کھائے گا۔ کیونکہ عمر نے اپنے دونوں ساتھیوں کو ایک راستے پر گزرتے ہوئے دیکھا ہے، اگر عمر اس راستے کو تھامے رہے گا تو ان تک پہنچے گا، اگر ان کے راستے کو چھوڑ دے گا تو ان تک نہیں پہنچ سکے گا، ان تک نہیں پہنچ سکے گا۔ حضرت نے عرض کیا مومنین جتنے درہم کا روزانہ گوشت آتا تھا ہم نے اسی پیسے میں ردی گوشت خرید کر تھوڑی سی چربی لے لی ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ مسئلہ پیسہ کم خرچ ہوا یا زیادہ ہوا اس کا نہیں ہے، مسئلہ تو صرف یہ ہے کہ تم نے 2 کھانے جمع کر لیے ہیں، گھی اور گوشت۔ حضرت عمر نے کہا آج تو کھا لیجئے، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ حضرت عمر نے فرمایا جب آئندہ ایسا نہیں ہوگا تب کھا لیں گے، آئندہ ایسا نہیں ہوگا تب کھا لیں گے۔ یہ
یہ کہہ کر عمر رضی اللہ عنہ نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا، ہم کھانا نہیں کھائیں گے، اس لیے کہ تم نے 2 کھانے ساتھ جمع کیے ہوئے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ سنت کا جو رعب ہے وہ تینوں لائنوں میں برابر اس کی اہمیت ہے، ضروریات میں بھی اور عبادات میں بھی اور دعوت اللہ میں بھی، تینوں لائنوں میں اتباع سنت کا حکم برابر ہے۔ میری بات توجہ سننی پڑے گی بہت۔ ان تینوں لائنوں میں سنت کے اتباع کا درجہ برابر ہے، ان تینوں لائنوں میں سنت کے اتباع کا درجہ، بہت جا کے بات سننی پڑے گی بہت توجہ سے، ایک ایک لفظ پر غور کرنا پڑے گا تب مقصد کو پہنچ سکیں گے۔ تینوں لائنوں میں اتباع سنت کا درجہ برابر ہے۔ اس زمانے میں مسلمانوں کو سب سے بڑی غلط فہمی یہ ہوئی کہ بھائی نماز کی لائن کی سنتیں تو ضروری ہیں لیکن باقی اور ضروریات میں سنت کا وہ حکم و درجہ نہیں ہے جو نماز کی سنتوں کا ہے، کیونکہ عبادات کی لائن سے سنت کا اہتمام زیادہ ضروری ہے بنسبت معاشرے کی لائن کی سنتوں کے۔ حالانکہ آپ اگر غور کریں گے تو تینوں لائنوں میں سنت کا درجہ برابر ملے گا، اور تینوں لائنوں میں ان تینوں لائنوں میں اتباع سنت پر ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئے گی۔ اگر مسلمان عبادات کی لائن میں سنت پر قائم ہے لیکن ضروریات کی لائن کی سنت پر نہیں ہے، تب بھی میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ اس زمانے کا باطل مسلمان سے مرعوب نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو آدمی ضروریات میں اتباع سنت پر نہیں ہے وہ غیروں سے مرعوب ہے۔ جو آدمی اتباع سنت پر نہیں ہے وہ غیروں سے مرعوب ہے۔ جو آدمی اتباع سنت پر نہیں ہے وہ غیروں سے مرعوب ہے، اور جو شخص اتباع سنت پر ہے اس کے دل سے غیروں کا رعب نکلا ہوا ہے۔ دیکھو میری بات یاد رکھو، مسلمان اپنی ضروریات میں غیروں کے طریقوں پر جب چلے گا یا تو اس کے دل میں غیروں کا رعب ہو یا اس کے دل میں غیروں سے محبت ہو، اور یہ دونوں چیزیں اسلام اور ایمان کے خلاف ہیں۔ غیروں سے محبت ہو یا غیروں کا رعب ہو، یہ دونوں چیزیں ایمان کے خلاف ہیں، یہ دونوں چیزیں ایمان کے خلاف ہیں۔ غیروں سے محبت اور غیروں کا رعب، باطل کا رعب اور باطل سے محبت، یہ صرف یہ 2 وجہ ہوتی ہیں مسلمان کی بے دینی کی۔ مسلمان کی بے دینی کی 2 وجہ ہیں صرف، ایک غیروں سے محبت اور ایک غیروں کا رعب، اور دونوں چیزیں ایمان کے خلاف ہیں، دونوں چیزیں ایمان کے خلاف ہیں۔ اسے ہلا دو جو سوئے، دونوں چیزیں ایمان کے خلاف ہیں، غیروں سے محبت بھی اور غیروں کا رعب۔ میں نے عرض کیا کہ اتباع سنت ہر چیز میں، عبادت میں اور ضروریات میں اور دعوت اللہ میں، جس لائن میں بھی سنت کا اتباع نہیں ہوگا مسلمان کا رعب ختم ہو جائے گا، اور مسلمان کی مدد، مسلمان کی نصرت رک جائے گی۔ اتباع سنت عادات میں، ضروریات میں بھی۔ چنانچہ ایک صاحب کھانا کھا رہے تھے، ایک صاحب کھانا کھا رہے تھے، لقمہ لیا بائیں ہاتھ سے، لقمہ لیا بائیں ہاتھ سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ، فرمایا دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ اس نے جواب میں کہا کہ میرا تو دائیں ہاتھ اٹھتا نہیں ہے، اس لیے کہ جب
اللہ کے دین کی اہمیت دل سے نکل جاتی ہے، جب اللہ کے دین کی اہمیت دل سے نکل جاتی ہے تو آدمی ٹوکنے والے کو خاموش کرنے کے لیے کوئی عذر پیش کر دیتا ہے، ٹوکنے والے کو خاموش کرنے کے لیے کوئی عذر پیش کر دیتا ہے، ٹوکنے والے کو خاموش کرنے کے لیے کوئی عذر پیش کر دیتا ہے۔ یہ کیسے ٹوکنے والے کو خاموش کیا جائے؟ اس کی آسان شکل یہ ہوتی ہے کہ جھوٹا عذر پیش کر دو۔ یہ انکار کی خوبصورت شکل ہے، یہ انکار کی خوبصورت شکل ہے، اور یہ انکار کی خوبصورت شکل منافقین نے اختیار کی ہوئی تھی۔ جب انہیں عبادت کا حکم آتا تو وہ عذر پیش کرتے، جب انہیں دعوت اللہ میں کسی تقاضے پر نکلنے کا حکم آتا تو وہ عذر پیش کرتے، یہاں تک جب انہیں ضرورت کی لائن کی کسی سنت پر آمادہ کیا جاتا تو عذر پیش کر دیتے۔ تو اس سے آپ نے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اس نے عذر پیش کیا اور یہ کہا کہ میرا دایاں ہاتھ اٹھتا نہیں ہے اس لیے میں بائیں سے کھا رہا ہوں۔ میں نے ایک بات کہی تھی، آپ کو شاید یاد ہو، کہ سنت کا درجہ برابر ہے، چاہے وہ سنت دعوت کی لائن کی ہو یا عبادت کی لائن کی ہو یا ضرورت کی لائن کی ہو، اس لیے کہ یہ بات سب کے ذہن میں رہے کہ اتباع سنت کے بغیر دین کامل نہیں ہوتا، اتباع سنت کے بغیر دین کامل نہیں ہوتا، اتباع سنت کے بغیر دین کامل نہیں ہوتا۔ جو آدمی اتباع سنت پر نہیں ہے اس کا دین ناقص ہے۔ اور یاد رکھنا ہماری بات، جو شخص اتباع سنت پر نہیں ہے یقینی طور پر اس کی زندگی یا یہودیوں کے زندگی کے مطابق ہوگی یا نصارہ کی زندگی کے مطابق ہوگی یا کفار کی زندگی کے مطابق ہوگی، یہ پکی بات ہے۔ اس لیے کہ جس طرح انسان اور حیوان کے درمیان فرق ہے، بالکل اسی طرح مسلمان اور غیر مسلم کے معاشرے کے درمیان فرق ہے۔ جس طرح انسان اور حیوان ان کے ضرورت کے پورا کرنے میں فرق ہے، سنو میری بات، ضرورت کے طریقوں کے پورا کرنے میں فرق ہے، ضرورت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جو تقاضے حیوان میں ہیں وہی تقاضے انسان میں بھی ہیں، سارے تقاضے، تمام وہ تقاضے جو حیوانات میں ہیں انسانوں میں ہیں۔ فرق کیا ہے؟ فرق ان تقاضوں کے پورا کرنے کے طریقوں کا ہے۔ فرق کہیں کا ہے؟ ان تقاضوں کے پورا کرنے کے طریقے میں فرق ہے، تقاضوں میں فرق نہیں ہے۔ جانور اور انسان کے تقاضے پورا کرنے میں فرق نہیں ہے۔ اللہ نے کفار کو چوپایا کہا ہے قرآن میں، کفار کو قرآن میں چوپایا کہا، انہم الا کالانعام، کہ چوپاؤں کی طرح ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کھانے کو فرمایا یاکلون کما تاکل الانعام، کہ یہ کھاتے ہیں جانوروں کی طرح، یاکلون کما تاکل الانعام، یہ کھاتے ہیں جانوروں کی طرح۔ میری بات یاد رکھو، توجہ سے سنو، حیوانیت میں اور انسانیت میں جو فرق ہے صرف اتباع سنت کا ہے، صرف اتباع سنت کا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو عمل خلاف سنت ہے اس کو اللہ تعالی جانور کا عمل کہہ رہے ہیں، اس کو جانور کا عمل کہہ رہے ہیں۔ ہماری بات بہت ضروری سمجھنا۔ لوگ سنتوں کو یہ سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ تو سنت ہے، یہ تو سنت ہے، یہ فرض نہیں ہے۔ حالانکہ میں ایک سمجھانا چاہتا ہوں کہ مسلمان اور غیر مسلم کی زندگی کا فرق وہ ادائے فرائض سے نہیں، اتباع سنت سے ہے۔ وہ صرف ادائے فرائض سے نہیں بلکہ اتباع سنت سے ہے۔ مسلمان اور غیر مسلم کے درمیان میں فرق وہ صرف فرائض کے ادا کرنے سے نہیں بلکہ اتباع سنت سے ہے۔ مسلمان اور غیر مسلم کے درمیان جو فرق ہے وہ صرف ادائے فرائض سے نہیں
بلکہ اتباع سنت سے ہے۔ ادائے فرائض تو اسلام میں داخلے کی شرائط ہیں، اس کے بغیر آپ اسلام مسلمان نہیں ہو سکتے، فرائض کے بغیر آپ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، شہادتین، گواہی، یہ جو پانچ اسلام کی بنیادیں ہیں، یہ پانچ اسلام کی بنیادیں ہیں جس پر اسلام قائم ہے، یہ تو اسلام میں داخلے کی شرائط ہیں۔ جیسے کسی ملک میں داخلے کے لیے ویزا شرط ہوتا ہے، آپ کو داخل نہیں ہونے دیں گے حدود پر اگر آپ کے پاس ویزا نہیں ہے۔ بالکل اسلام میں داخل ہونے کی شرط ہے یہ کہ آپ کو یہ پانچ کام کرنے ہوں گے، اگر آپ ان پانچ کاموں کا میں سے کسی کام کا انکار کرتے ہیں تو یہ اسلام نہیں ہے، تو یہ اسلام نہیں ہے۔ یہ تو اسلام کی بنیادیں ہیں جسے لوگ کل اسلام سمجھ بیٹھے، بنیاد اسلام علی خمس، یہ پانچ تو اسلام کی بنیاد ہیں۔ اسلام کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ مسلمان غیر مسلم کے درمیان جو فرق ہے وہ فرق محض اتباع سنت کا ہے، ورنہ صرف ادائے فرائض مسلمان کے تعارف کے لیے کافی نہیں ہے۔ چنانچہ یہ صاحب جو کھانا کھا رہے تھے انہوں نے بائیں ہاتھ سے لقمہ لیا، اب میں دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ انہوں نے کہا کہ میرا دایاں ہاتھ اٹھتا نہیں ہے، منع انکار کیا ایک کھانے کی لائن کی سنت کا، جو فرض بھی نہیں، واجب بھی نہیں، بے شک سنت ہے۔ اس نے عذر کیا کہ میرا دایاں ہاتھ اٹھتا نہیں، دایاں ہاتھ میرا اٹھتا نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا دی اور یہ فرمایا کہ اللہ کرے تیرا یہ ہاتھ کبھی نہ اٹھے۔ سوچو، کھانا کھانے کی سنت دائیں ہاتھ سے، وہ کھا رہا تھا بائیں ہاتھ سے۔ کھانا کھانے کی سنت دائیں ہاتھ سے، یوکل بالیمنی وکان یاکل بالید الیسری، بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا۔ اور عذر کیا پیش کیا کہ میرا ہاتھ شل ہے، اٹھتا نہیں ہے۔ آپ نے بددعا دی، اللہ کرے تیرا یہ ہاتھ کبھی نہ اٹھے۔ روایت میں ہے فما رفعه الی فیہ، کہ کبھی بھی اس کا ہاتھ اس کے منہ کی طرف نہیں اٹھا، اسی وقت ہاتھ بیکار ہو گیا، اسی وقت ہاتھ بیکار ہو گیا، کبھی اس کے منہ کی طرف نہیں اٹھ سکا۔ اس لیے کہ روایت میں ہے ما منعه الا الکبر، کہ اس نے اس سنت کا انکار کیا تھا کبر کی وجہ سے۔ بہت ساری سنتیں وہ ہیں جنہیں ہم موقع محل کی وجہ سے عمدن چھوڑ دیتے ہیں، جان بوجھ کر۔ بہت سی سنتیں وہ ہیں جنہیں ہم موقع محل کے اعتبار سے عمدن چھوڑ دیتے ہیں کہ بھئی یہاں اس سنت کا موقع۔ دیکھو میری بات یاد رکھنا، سنت پر عمل کرنا کسی موقع کے اعتبار سے، سنت پر عمل کرنا کسی موقع کی وجہ سے، اور سنت کو چھوڑ دینا کسی موقع کی وجہ سے، ایسے لوگ بہروپی ہیں، مسلمان نہیں ہیں۔ ایسے لوگ بہروپی ہیں۔ بہروپی جانتے ہو؟ بہروپی وہ ہوتے ہیں جو اپنا روپ، اپنا لباس بدلتے رہتے ہیں تاکہ ہم جہاں جائیں وہاں والوں میں شامل ہو جائیں۔ سمجھ میں آ رہی ہماری بات؟ تاکہ جہاں جائیں وہاں والوں میں شامل ہو جائیں۔ وہ اپنا رنگ، اپنا ڈھنگ، اپنے لباس بدلتے رہتے ہیں تاکہ جس قسم کے لوگوں میں جائیں ان لوگوں میں سے شمار کیے جائیں، ان لوگوں میں شمار کیے جائیں۔ جی ہاں، میری بات توجہ چاہتی ہے۔ جہاں جائیں وہاں والوں میں شمار کیے جائیں۔ حالانکہ اس زمانے میں مسلمان اس کو حکمت اور ضرورت سمجھتا ہے، اور خدا کی قسم اسی کو صحابہ کے زمانے میں نفاق کہا جاتا تھا، اسی کو صحابہ کے زمانے میں
نفاق کہا جاتا تھا کہ وہ یہاں آئے مسلمانوں میں تو ان کا رنگ ڈھنگ لباس شکل ان کے اعمال مسلمانوں کی طرح ہوں تاکہ مسلمانوں میں شمار کیے جائیں. وَإِذَا خَلُوا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ اور جب یہ جاتے تھے اپنے کفار اور شیاطین کے ساتھ تو کہتے تھے اِنَّا مَعَكُمْ ہم تمہارے ساتھ ہیں. جو شخص کسی بھی سنت پر عمل کرنے میں کسی سنت پر عمل کرنے میں کسی کی ملامت سے ڈرتا ہو باطل ایسے مسلمان سے کبھی مرعوب نہیں ہوگا.